अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सईद आफ्ताब रिजवी। सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुश आमदीद जी। इस वक्त दोबारा मैं मौजूद हूँ मुश्ताक होटल, 35 साल से ही क्लाइंट हूँ। पहला रिव्यू जो किया था वो कैमरों के मुतल्लिक था, और आज करेंगे लेंसेज के बारे में। तो क्योंकि काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट रहती है कि लेंसेज कौन से लेने चाहिए, मिररलेस पे कौन से होने चाहिए, फुल फ्रेम पे कौन सा होना, क्रॉप बॉडी में कौन सा होना चाहिए। ये सारे लेंसेज लेने के लिए लोग पजल हुए होते हैं। आज उनका जो मामलात हैं वो आज हम हल करेंगे। मसूद साहब हमारे साथ हैं, तो मेरे साथ रहिएगा और बड़ी अच्छी मालूमात आपको मिलने लगी हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी बेहतरीन, शुक्र अल्लाह। पिछला रिव्यू तो हमने कर लिया था कैमरों के मुतल्लिक। तो आज रिव्यू जो है, पब्लिक की डिमांड है कि कैमरों के साथ हमने लेंस जो लगाने हैं, तो लेंसेज कौन से और किस कैमरे के कौन सा लेंस और कौन सा लेंस जो है किस काम आता है। तो टेली लेंस किस काम आता है, सुपर वाइड लेंस किस काम आता है, मैक्रो लेंस किसका काम आता है, और ये तमाम लेंसेज के बारे में भी हम आपसे मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बताइएगा कि कैमरों के साथ ये लेंसेज जो हैं वो कौन कौन सी वैरायटी आपके पास मौजूद है। जी सर, लेंसेज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। वो कैमरा ले लेते हैं, लेंस जो बेसिक होता है उसी को चलाते रहते हैं, या बड़ी हद है उनको एक 50 mm का पता चल जाता है जो कि पोर्ट्रेट लेंस है। लेकिन हर काम 50 mm से नहीं होता, हर काम बेसिक लेंस से नहीं होता। आपके पास एक प्रॉपर लाइनअप होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल हैं। अगर प्रोफेशनल नहीं भी हैं, यानी एज ए आप हॉबीस्ट भी हैं, तो आपको फिर भी कोई लेंसेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी भी एक लेंस से सारे काम नहीं होते। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, और ये प्रूवेबल है। आप जितने मर्जी बड़े से बड़े फोटोग्राफर देखिए, एक लेंस से कभी भी सारे काम नहीं होते। हमारे इधर आते हैं काफ़ी बंदे, वो कहते हैं हमें एक ऐसा लेंस देते हैं जिससे सारे काम हो जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो गुजारा कर सकता है, लेकिन वो सारे काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट सा आपको गाइड कर दूंगा कि समझने में आसानी हो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक फुल फ्रेम होते हैं, क्रॉप कैमराज होते हैं। तो ऐसे ही फुल फ्रेम के लेंसेज फर्क होते हैं और क्रॉप के लेंसेज फर्क होते हैं। इनकी फोकल लेंथें भी फर्क होती हैं। फोकल लेंथ से मुराद इनके यानी पावर, जूम की पावर को कहते हैं फोकल लेंथ। तो जो क्रॉप लेंसेज होते हैं ना, मैं एक छोटा सा आपको गाइडेंस ये दूंगा कि जो हमारे हॉबीस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो चाहते हैं यार हमें कोई हमारा ऑल इन वन काम हो जाए लेंसेज से। या तो है कि वो एक ही लेंस ऐसा ले लें जो कि वाइड एंगल से शुरू होकर जूम तक जाता हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक लेंस पड़ा हुआ है 28-300, ये है फुल फ्रेम का लेंस। अगर ये क्रॉप में होगा तो ये 18 से शुरू होगा, ये फुल फ्रेम के लिए इसलिए 28 से है, ये 28 से 300 तक जा रहा है। अब ये ऑल इन वन लेंस है, ठीक है, ऑल राउंडर लेंस है। बहुत जूम होता है 300, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वाइड 28 है, यानी ग्रुप शुरुप भी कर सकते हैं, वाइड एंगल लैंडस्केप कर सकते हैं, और जूम में पोर्ट्रेट, क्लोजअप, या कोई भी आप जूम फोटोग्राफी, बर्ड्स वगैरह हर चीज पे कर सकते हैं। ऐसे क्रॉप में अगर होगा तो 18 से होगा। या दूसरी ऑप्शन है आप मल्टीपल लेंसेज रखें। एक आप रख लें वाइड एंगल, जिसको 18-55 जो क्रॉप की बात कर रहा हूँ, उसके साथ एक 50 में मस्त चाहिए, वो इसके साथ भी चाहिए। वो जो कम से कम हमारे ऑब्जेक्ट करने को क्या करने की जरूरत चाहिए। लो लाइट लाइट होता है, दूसरे इफेक्ट करता है, तो साथ में उसके बाद साथ एक लेंस। अगर आप ये पूरा लेंस नहीं देखते तो बड़ा कॉस्टली है, आपको पूरी जूम रेंज आ जाती है। या तो वो 3 लेंस ले लें, 70-300, 18-55 और 50 mm, ये कर लें। या तो 2 लेंस ले लें, एक 28-300, 18-300 या 50 mm। यही कुलिया फुल फ्रेम पे भी आता है। अब फुल फ्रेम में क्योंकि गेम जरा हाई लेवल की हो जाती है, उसमें फिर बंदे लो लाइट लेंस डिमांड करते हैं। लो लाइट से मुराद है जिनके अपर्चर कम होते हैं, जैसे कि हमारी आंख है। अभी हम ऐसे देख रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी आंख बंद है, जब खोल लेंगे तो हमारे हर चीज़ ना, यानी खुली तो अच्छी तो नहीं नजर आएगी, लेकिन जो करीब वाली चीज़ है ना, वो हमें ज़्यादा लाइट आएगी, यानी हमें ईजिली नजर आएगी, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी। यही लो लाइट का खुलिया है, यानी एज ए शॉर्ट टर्म समझाने के घर से। तो आप लो लाइट लेंसेज लें फुल फ्रेम में, 24 से स्टार्ट होते हैं फुल फ्रेम के लेंसेज। पुराने 28 से होते थे, अब 24 से होते हैं, अल्ट्रा वाइड हो गए। 24-70 आता है 2.8, 24-105 आता है 4, 70-200 आता है 2.8। तो ये एक आइडियल रेंज है फुल फ्रेम के लिए, जो कि हर बंदे को जरूरी है। 85 आता है पोर्ट्रेट के लिए, 50 आता है, 1.4, 1.8, जो मर्जी आप ले सकते हैं। तो ये होता है। बहुत आप जूम के शौकीन है, फिर ऐसे को बड़े लेंसेज लें। ये देखें जी, इसको हाँ जी, प्रॉपर टेली टू टेली लेंस है, 150-500, इसमें 150-600 भी आता है। सिग्मा का लेंस है, स्टेबलाइजेशन के साथ है। ये वो हमारे हजरात जो कह रहे हैं हमें जूम फोटोग्राफी चाहिए, बर्ड्स की, ये वो, कोई भी क्लोजअप शॉट, आइडियल रेंज है। और इसको जूम आप चेक करिए, आगे बढ़ा है तो जूम होकर और बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। वैसे हमारे पास मल्टीपल लेंसेज बने हैं। जूम लेंस है, ये 55-300 है, 28-300, 18-140 है,
یہ الٹرا وائڈ ہے 12-24 ہے. تو یہ اس کے بعد یہ بھی 70-300 ہے, یہ کینن میں ہے, یہ نائکون میں ہے. یہ 50mm 1.4 ہے, یہ کینن کا 50 1.8 ہے. یہ ایک لینس ایک اسپیشل پڑا ہوا ہے جو میں تھوڑا گائڈ کر دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں فش آئی لینس. یہ سگما کا لینس ہے. فش آئی سے مراد اس کی مچھلی کی آنکھ سے اس کی ریفرنس دیا ہوا ہے, کیونکہ مچھلی کی جو آنکھ ہے نا 180 ڈگری دکھاتی ہے, تو ایک کافی حد تک آپ کو 180 ڈگری کا ویو دیتا ہے. اور یہ گول سا نا مچھلی یعنی ایک افیکٹ ڈالتا ہے راؤنڈ میں, اس لیے اس کو فش آئی کہتے ہیں. بڑا اسپیشل پرپس لینس ہے. یہ ڈی ایس ایل آر کے لیے یا فل فریم؟ سر یہ فی الحال ڈی ایس ایل آر کے لیے ہے, اور یہ فل فریم کو ہی لگتا ہے. یہ 15mm ہے, اور جتنے بھی فش آئی لینس ہے یاد رکھیں وائڈ اینگل ہی ہوں گے, کیونکہ کو لگ جائے گا, فل فریم کو لگ جائے گا. اس کے بعد یہ ایک میرے پاس ٹیلی پڑی ہے 180 کی, یہ فکس ہے, یہ زوم نہیں ہوتی, یہ ایز ویل کوئی پورٹریٹس وغیرہ یا کلوز اپ شاٹس کے لیے. یہ 18-135 پڑا ہوا ہے. ایک اور لینس جس کا آپ نے ذکر کیا تھا میکرو لینس اس کو کہتے ہیں, وہ 100mm میں ہوتا ہے, 90mm میں ہوتا ہے, 60mm میں ہوتا ہے, 105 ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کلوز اپ شاٹ بنانا, بہت زیادہ میکرو شاٹ, انسیکٹس کے, دانتوں وغیرہ کے, یا کسی بھی کلوز اپ شاٹ جو آپ کے عام طریقے سے آپ نہیں فوکس کر سکتے, وہ بالکل قریب جا کے فوکس کر لیتا ہے. تو یہ ایک آل ان شارٹ ایک میں نے جلدی میں بتا دی. ایک بات مجھے یہیں پہ یاد آ گئی, کیونکہ میں ویورز کو ساتھ ہی ایڈ کرتا چلوں, بتاتا چلوں کہ ایسیسریز جو لینزز ہیں آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق لینے ہیں. جس قسم کی فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہی لینزز لیے جاتے ہیں. اگر آپ بالکل آنکھ بند کر کے لینزز اکٹھے کرتے جائیں گے وہ پھر فائدہ کوئی نہیں, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے آپ کا بینک خالی ہوتا جائے گا, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو آپ کے سبجیکٹ پہ آئیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ پہ فوٹوگرافی کرنی ہے. اگر آپ کو وائلڈ لائف کا شوق ہے تو پھر آپ وائلڈ لائف کے لیے ٹیلی لینزز آپ لیں گے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو لینڈسکیپ کا کام, اس میں ٹیلی نہیں آپ کو کام کریں گے, وہ آپ کو وائڈ اینگل لینزز چاہیے ہوں گے یا ملٹی پرپز لینزز چاہیے, ٹھیک ہے, تو تاکہ آپ کی لینڈسکیپ بڑی اچھی بن جائے. اور اسی طرح پورٹریٹ لینز پورٹریٹ کرنا ہے تو پورٹریٹ کے لیے بھی مختلف لینزز ہیں, جیسے 50mm ہے, 85mm ہے, پھر آپ کے پاس ٹیلیز آ جاتی ہیں جو وہ 100-200 پلس ہو جاتی ہیں. وہ پھر آگے چلے جائیں تو اپرچر جو ہے وہ 2.8 پہ چلا جاتا ہے, اس سے آگے چلا جاتا ہے, وہ ہیں پورٹریٹ لینزز. سب سے پہلے ویورز جو دیکھنے والے ہیں, شوقین ہیں, فوٹوگرافر ہیں, سب سے پہلے تو تعین کرنا چاہیے آپ کو آپ نے سبجیکٹ کا کہ آپ کو زیادہ انٹرسٹ جو ہے فوٹوگرافی کا کیا ہے. اگر ویڈنگ فوٹوگرافی کرنی ہے تو ویڈنگ فوٹوگرافی کے لیے علیحدہ لینزز ہیں. آپ کو پورٹریٹ کا بھی چاہیے, اس میں وائڈ اینگل لینس چاہیے تاکہ آپ کے گروپس بن جائیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو ضرور کرنی چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اپنے آپ کو, خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس قسم کی فوٹوگرافی کرنی ہے. جس قسم کی فوٹوگرافی کرنی ہے اسی قسم کے لینزز لینے چاہیے. ہاں, جب آپ کو ایک سبجیکٹ پہ عبور ہو جائے, عبور ہونے کے بعد آپ کو دوسرا سبجیکٹ چھیڑنا چاہیے, پھر آپ ایسیسریز بدلیں یا ایڈ کریں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ نے میرے خیال سے بہت خوبصورت طریقے سے بتا دیا ہر چیز ہی, تو میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں, ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اپنی کی ضرورت کیا, اس ضرورت کے حساب سے چیزیں لیں, اور کسی کے پیچھے لگ کے نہ چیزیں لیں. کچھ خود بھی پریکٹیکل کریں, دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں, نہیں سمجھ آتی گوگل کریں, گوگل پہ بھی نہیں سمجھ آتی, آسان لفظوں میں کہا چاہتے ہیں, اگر آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر گائیڈ کریں گے. کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے, آپ کو فری آف کاسٹ گائیڈ. اس سے پہلے کہ لینزز کی قیمتیں آپ سے پوچھیں, آپ دکان کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیں تاکہ آنے والوں کو آسانی رہے. جی جی بالکل, یہ جی لاہور میں ہماری دکان ہے, کیمرہ مارکیٹ نسپر روڈ لاہور, میاں ہاسپٹل کی بیک سائڈ یہ لگتی ہے. فوڈ اسٹریٹ بھی ساتھ, یعنی آپ بس کیمرہ مارکیٹ کہہ دیں تو آپ کو بڑا ایزیلی مل جائے گی, لیکن ایز اے سیف سائڈ آپ فوڈ اسٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. فوڈ اسٹریٹ, گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ, یا میاں ہاسپٹل کی بیک سائڈ. مشتاق فوٹوز دکان کا نام ہے, بالکل چوک میں دکان ہے, تو آپ کو ایزیلی یعنی ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے تو مل جائے گی, کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں. بہت شکریہ, میں بھی ان کا کلائنٹ ہوں, اور 30-35 سال سے ان کا کلائنٹ ہوں, یہیں سے میں سامان لے رہا ہوں. بہت سی اور بھی ان کے پاس پروڈکٹس ہیں, اور لیکن آج کیونکہ اس لینزز کے بارے میں کر رہے ہیں, کیمروں کے بارے میں بھی ہو گیا, لینزز کے بارے میں بھی, نیکسٹ جو ہے اس کی ایکسیسریز مزید جو ہے لائٹیں وغیرہ باقی سامان ہیں وہ بھی آپ کو اس کا ایک ولاگ بنا کے دیں گے. تو آپ نے بتانا چاہیے لینزز کی قیمتیں کیا کیا ہیں. یہ جو فی الحال ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان سٹاک ہیں, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں,
یہ تقریباً اگر ہم لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کریں، یہ پراپر زوم لینز ہے 150-500 او ایس اسٹیبلائزیشن کے ساتھ. او ایس کا مطلب ہے آپٹیکل اسٹیبلائزیشن. یہ تقریباً کوئی 70,000 75,000 کا پڑ جاتا ہے. یہ 55,300 ہے. یہ تقریباً کو 25 سے 30,000 میں پڑ جاتا ہے 10x10 منٹ کنڈیشن. 28-300 ہے سیم 70-75,000. 50mm 1.8 کوئی 10 سے 12,000. 18-140 یہ نائکون کے لینزز ہیں سارے. یہ تقریباً آپ کو پڑ جاتا ہے گڈ کنڈیشن میں 10x10 30-35 تک. یہ الٹرا وائڈ ہے 12-24 سگما کا نائکون کے لیے بھی تقریباً آپ کو 50-55 میں پڑ جاتا ہے. یہ 70-300 ہے ٹیمرون کا، یہ تقریباً 15,000 تک. 1.4 50mm نائکون کا تقریباً 20 سے 25 تک. فش آئی 15mm 45 40-45. 50mm ایس ٹی ایم 20,000. 18-135 تقریباً آپ کو 20 سے 25,000. اور 180 کی 2.8 کی او ایس آپٹیکل اسٹیبلائزیشن والی ٹیلی ہے. بڑی ریئر چیز ہے، بہت ریئر ہے، یہ نہیں ملتی. یہ تقریباً 150 پلس ہے، 1.5 لاکھ پلس. میرے منہ میں تو پانی آ گیا یہ لینزز دیکھ کے، اور دل کر رہا ہے کہ کوئی بھی لینز نہ چھوڑوں، لیکن میں اپنے بینک کے حساب سے چلتا ہوں، اس کے بغیر نہیں چلتا، اپنے بجٹ میں رہتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسیسریز آپ کے پاس موجود ہے یا میرے پاس موجود ہے، اس میں رہتے ہوئے اگر آپ فوٹوگرافی اچھی کریں تو سب سے بہتر ہے. اضافہ اسیسریز کا اپنے اضافہ اس وقت کریں جب آپ کو پورا عبور ہونا شروع ہو جائے. پھر جب کمی محسوس ہو کہ یار اب میرے پاس فلانا لینز ہونا چاہیے اس کیمرے کے ساتھ، تو پھر اور اچھی فوٹوگرافی ہو جائے گی. پھر اگلا سٹیپ لینا چاہیے، پہلے کام کو سیکھنا چاہیے، کیمرے کو سیکھنا چاہیے، کیمرے کے اندر جو سسٹم ہے اسے سیکھنا چاہیے، سیٹنگ کو سیکھنا چاہیے. کیمرے میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ لیٹسٹ کیمرے ہیں 5-5 6 لاکھ کے، لیکن اندر سیٹنگ کا ہی نہیں پتہ ان کو کہ اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ ایکسیسریز کی طرف آئیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. بہت شکریہ بھائی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.